اور اس ملک کے اندر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہر دن جو آنے والا ہے وہ ترقی کرے گا اور یہاں روزگار لوگوں کو ملے گی۔ آسماناں نال گلاں کردی ایویں نہیں مہنگائی، آسماناں نال گلاں کردی ایویں نہیں مہنگائی، گھٹ کسے نہ کیتی یارو، گھٹ کسے نہ کیتی یارو، رج کے لٹ مچائی۔ اسلامی میری آن جماعت اسلامی، یہ ملک بنا دو اسلامی، یہ ملک نہیں ہے اسلامی، میری جان جماعت۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر ہمارا آپ سے آج کا پہلا کویسچن یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کا منشور کیا ہے؟ الحمدللہ ہماری پارٹی کا منشور ایک ہی ہے کہ پاکستان کے اندر قرآن و سنت کا نظام ہو تاکہ غریب اور امیر تمام کو برابر انصاف ملے۔ سر موجودہ مہنگائی کا ذمہ دار کون ہے؟ موجودہ مہنگائی کا ذمہ دار اصل میں یہ 700-800 خاندانوں کا ایک ٹولہ ہے جو مدت سے اس پاکستان کے اوپر قابض ہے، اور ہمارے پاکستانی عوام کو یہ ہمیشہ سے پارٹیاں بدل بدل کر دھوکہ دیتے آئے، اور عوام سادہ لوگ جو ہیں ان کے دھوکے میں آتے رہے، اور ان لوگوں نے اس پاکستان کو قرضوں میں ڈبویا، اس کی زراعت کو تباہ کیا، اس کی انڈسٹری کو تباہ کیا، اور IMF اور ورلڈ بینک کے غلام بن کر پاکستان کو آج جس حالت میں پہنچا ہے اس حالت میں ان لوگوں نے پہنچایا ہے، مگر عوام کی سادہ لوئی جو ہے وہ اس میں پچھلی حکومتیں ناکام کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ ساری حکومتوں کے پاس وہی پرانا انگریز کا ایجنڈا ہے، اور صرف یہ ہے کہ ان لوگوں کو غلام بنا کے رکھو، یہ کماتے رہیں اور ہم کھاتے رہیں، اور وہ اپنی طرف سے سیاستدان کامیاب ہیں اور عوام جو ہے وہ ناکام۔ حکومت میں آتے ہیں تو ایسا کیا کریں گے جو پچھلے سیاستدان یا پچھلی حکومتیں نہ کر سکیں؟ اصل میں پچھلے سیاستدانوں نے ہمیشہ اپنے خاندان کو اور اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے ہر وقت کوشش کی ہے، اور وہ اس میں کامیاب ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک جائے جہاں بھی جاتا ہے، مگر ہم اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی کو ایک ٹرک بیج دے دیں تو وہ کہے کہ یار اس بیج کو کاشت کرنے سے 6 مہینے انتظار کرنا پڑے گا، اس کی بجائے بیج کا ٹرک آج ہی کھا لیں۔ بے شک اس ایک ٹرک سے 50 گنا 100 گنا زیادہ ٹرک جو ہیں اس سے پیداوار ہونی تھی، مگر یہ ہمارے سیاستدان جو ہے انہوں نے بھی اسی طرح قرضے لیے اور خود ہڑپ کر گئے، اور اس ملک کے اندر کوئی انڈسٹری نہیں لگائی، اور جس کی وجہ سے میرے نوجوان بے روزگار ہیں۔ میرے ملک کے اندر ہر طرح کی اس وقت معاشی بدحالی ہے، اور اس کے نتیجے میں بے شمار خرابیاں ہیں جس کی میں لمبی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ عوام آپ کو پسند تو کرتی ہے لیکن ووٹ کیوں نہیں دیتی؟ اصل میں عوام کو اس کا علم ہے کہ جماعت اسلامی خدمت کے میدان میں چاہے زلزلہ ہو یا طوفان، سیلاب ہو یا کوئی مشکل، وہ جماعت لوگوں کی خدمت کے لیے ہمیشہ کوشاں ہے، اور الخدمت کے روپ میں لوگوں کی ہمیشہ خدمت کرتی ہے، جس کی بے شمار مثالیں ہیں کہ اس سیلاب کے اندر لاکھوں لوگوں کو پانیوں سے نکالا گیا، پھر ہزاروں لوگوں کو مکان بنا کر دیے جا رہے ہیں اور دیے گئے۔ اسی طرح لاکھوں ایکڑ زمین کاشت کرنے کے لیے لوگوں کو کھاد، بیج اور بہت زرعی ادویات فراہم کی گئیں۔ جماعت نے ہمیشہ لوگوں کی خدمت کر کے اور اپنا فرض ادا کیا ہے، مگر لوگوں کی سادہ لوئی جو ہے وہ ان وڈیرا شاہی کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان وڈیروں کے ساتھ ہمارے اگر خدا نہ خواستہ کوئی ناراضگی ہو گئی تو پھر ہمارا یہاں جینا مشکل ہو جائے گا، اور لوگ اس لیے ان کے خوف کی وجہ سے وہ دبے ہوئے ہیں، اور وہ ان کو دبے دبائے ووٹ دیتے ہیں۔ یہ ہے ان کا مسئلہ۔ چیچا وطنی میں جماعت کے کون کون سے اراکین جماعت کی قیادت کر رہے ہیں؟ جماعت الحمدللہ اس کے اندر کوئی مستقل
ہمیشہ کے لیے یہ نہیں کہ بھئی امیر کا بیٹا ہی امیر بنے گا. یہاں بالکل عام سادہ لو آدمی جو ہے تقوی کے لحاظ سے، محنت کرنے کے لحاظ سے جو اس آدمی کے اندر زیادہ صلاحیتیں ہوتی ہیں تو ارکان اس کو خدمت کا موقع فراہم کرتے ہیں. اور یہاں یہ اعزاز نہیں ہے بلکہ ذمہ داری ہے. اور اس وقت نائب امیر ضلع کی میری ذمہ داری ہے اور امیر شہر کی ذمہ داری میاں اپنے چودھری فیض میرا گجر صاحب کی ہے. اسی طرح ہمارے مختلف حلقوں کے اندر بھی دوسرے دوستوں کی ذمہ داریاں ہیں. حاجی صدیق صاحب جو ہیں وہ ہمارے ادھر حلقہ 201 کے امیر ہیں. اسی طرح 202 میں ہمارے جو ہے اپنا بزمی صاحب ہیں. اسی طرح جاوید صاحب جو ہے حلقہ 200 میں امیر ہیں. یہ اس طرح کر کے ہماری جو ہے جماعت کے اندر لوگ جو ہے ہر سال ہمارا استصواب ہوتا ہے اور ذمہ داریاں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. آخر میں عوام کے نام آپ کیا پیغام دینا میں چاہیں گے؟ اپنے پاکستانی بھائیوں بہنوں بیٹیوں سے کہتا ہوں کہ آئیے، ہم نے بندوں کا بنایا ہوا نظام دیکھ لیا ہے جس نے آج آپ کے منہ سے نوالا چھین لیا ہے. آج میری بیٹیاں اور بیٹے ڈگریاں لے کر پھر رہے ہیں اور ان کے لیے کسی جگہ پہ کوئی ملازمت روزگار کا موقع نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ میرے بیٹے اور بیٹیوں کو آگے تعلیم کے اعلیٰ تعلیم کے موقع نہیں مل رہے. آج اگر بیٹی یا بیٹے کو ڈاکٹر بنانا ہو تو اس کے لیے کروڑوں روپے کی بات ہے، لاکھوں کی بات نہیں ہے. اسی طرح انجینئر بنانا ہو تو اس کے لیے لاکھوں روپے کی ضرورت ہے. اب عام سفید پوش آدمی اس وقت بجلی کے بل اور یہ مہنگائی میں اپنی خوراک روزمرہ کی ضروریات یہ پوری کرنے میں اب وہ مشکل محسوس کر رہا ہے اور لوگ نہایت اس وقت مشکل میں ہیں. تو میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ آئیے اس نظام کو بدلیں. آپ نے ان سب پارٹیوں کو دیکھ لیا ہے. جماعت اسلامی الحمدللہ ایک دیانتدار امانت دار لوگوں کا ٹولہ ہے. آپ ان لوگوں کو اگر ووٹ دیں گے، جماعت اسلامی کا نشان ترازو ہے، اگر ترازو والوں کو ووٹ دیں گے تو یہ انشاءاللہ آپ کے ووٹ کا حق ادا کریں گے. اور اس ملک کے اندر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہر دن جو آنے والا ہے وہ ترقی کرے گا اور یہاں روزگار لوگوں کو ملیں گے، یہاں انڈسٹریاں لگیں گی، یہاں زراعت ترقی کرے گی، یہاں تمام محکمے جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کا جذبہ لے کر لوگوں کی خدمت کریں گے. کیونکہ اس وقت لوگوں کو غلام بنانے کا اور وقت کو گزارنے کا ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے. اور جماعت اسلامی کے جب بڑے لوگوں کی خدمت کا عزم لے کر وہ پریکٹیکل نمونہ بنیں گے تو انشاءاللہ تعالی میرے دفتروں کے اہلکار، میرے ملک کی پولیس، میرے ملک کی فوج، میرے ملک کے تمام ادارے ایک دوسرے کی خدمت کرنے والے بن جائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان جو ہے جس مقصد کے لیے یہ بنا تھا کہ پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو انشاءاللہ تعالی وہ مقصد ہم پائیں گے. اور یہ پاکستان جو ہے انشاءاللہ پوری دنیا کی قیادت کرے گا. یہ پاکستان اللہ نے اپنی نعمتوں کے ساتھ اس کو مالا مال کیا ہوا ہے. اس ملک کے اندر تانبا ہے، سونا ہے، گیس ہے، پیٹرول ہے، کوئلہ ہے، اس کے اندر زرعی زمین ہے. دیکھ لیں آپ، ہر قسم کے پھل، سبزیاں، اناج، کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اگر کمی ہے تو صرف دیانتدار امانت دار قیادت کی کمی ہے. اور انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی لوگوں کو مایوس نہیں کرے گی بلکہ لوگوں کو ان کا حق دلائے گی، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کا غلام بنائے گی. اور لوگ انشاءاللہ تعالی اس پاکستان کو یہ دیکھیں گے کہ یہ ایک جنت کا نمونہ پیش کرے گا اور لوگ سب ایک دوسرے کے بھائی بن کر، ایک دوسرے کے خیر خواہ بن کر زندہ رہیں گے. آئیے، صرف میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ آئیے ایک دفعہ جماعت اسلامی کو آزمائیے. تمام پارٹیوں کو آپ نے آزما لیا اور آزمائے ہوئے کو بار بار آزمانا کوئی عقل مندی نہیں ہے. آئیے ہمارا ساتھ دیجئے. ہم انشاءاللہ آپ کے پہلے بھی خیر خواہ تھے، اب بھی ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کی خدمت کا جذبہ لے کر اٹھے ہیں. اور ہم کسی اقتدار کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم صرف چاہتے ہیں کہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس دنیا کا نظام تبدیل کیا تھا. یہ وڈیرا شاہی کا، یہ لوگوں کا سرداری نظام کو ختم کر کے یہاں قرآن و سنت کا نظام جب قائم کیا تو جو لوگ چھیننے والے تھے وہ ایک دوسرے
کو مال دینے والے بن گئے، جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے وہ ایک دوسرے کی جان کی حفاظت کرنے والے بن گئے۔ اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ آئیے یہ پاکستان کو اسی طرح کا اسلام کا نمونہ بنائیں، تاکہ یہ دنیا کو پیغام ملے کہ اسلام ہی ایسا دین ہے جو تمام انسانیت کا کیا بلکہ جانوروں کی بھی خیال کرتا ہے۔ اسلامی بریان جماعت اسلامی، یہ ملک بنا کر اسلامی، یہ ملک نہیں ہے اسلامی، میری جان جماعت اسلامی، میری جان جماعت اسلامی۔